بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد جنگ کا بالکل نہیں تھا۔ طرح طرح سے سمجھاتے رہیں، کبھی نبی کے نواسا ہونے کا واسطہ دیا تو کبھی زہرا کے دلارا ہونے کا واسطہ دیا، لیکن پتھر جیسے دل رکھنے والے انسانوں کو ترس نہیں آیا اور بالآخر 18 برس کا جوان رانا علی اکبر ہاتھ میں تلوار اٹھائے خیموں سے اس طرح نکلا جیسا کربلا کی اندھیری نگری میں حسن و جمال کا آفتاب روشن ہو گیا ہو۔ دشمنوں کو للکارتا ہوا علی اکبر آگے بڑھا، اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون بہ رہا تھا، ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، حمزہ کی شجاعت و جرأت کا پیکر تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر نے بہادری کے جتنے جوہر دکھا سکتے تھے سب جوہر دکھا دیے۔ دشمن نے علی اکبر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک کمبخت انسان نے گردن پہ تلوار ماری، علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پہ جا پڑا۔ زینب پہ یہ دلخراش منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی، اپنے بھتیجے کو پکارتی ہوئی تیزی سے خیموں سے باہر نکلی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس طرح بھاگتے دیکھ کر زینب کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور انہیں خیمے کے اندر کیا۔ میری عزیز بہنوں، تاریخ نے بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں کو دیکھا ہے، لیکن سیدنا حسین جیسا بہادر نہیں دیکھا ہے جس کے سامنے سارا خاندان تہہ تیغ کر دیا جائے، مگر سیدنا حسین بڑے حوصلہ اور صبر کے ساتھ اس خونی منظر کو دیکھ رہے تھے اور دشمن کی ننگی تلواروں کے سامنے چٹان بنے ہوئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے دوران اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا اور دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ظالمو، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بلک رہا ہے، بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسے تو پانی کے 2 گھونٹ پلا دو۔ جواب میں دشمنوں نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں جا کر پیوست ہو گئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تیر کو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ بہنے لگا۔ آپ نے شہید لخت جگر کے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، خدایا دیکھ تیری نبی کے اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ علی اصغر کی لاش زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دعا مانگی، پروردگار عالم، آپ نے میری حضوری کو آخری قربانی کو قبول فرما لے، کیونکہ حضرت حسین کو یہ معلوم تھا کہ دشمن ظالم ہے، اس کا دل پسندنے والا نہیں ہے، ملائم نہیں ہوگا۔ جنہوں نے نواز رسول کے ساری اولادوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، اسے رحم کیسے آ سکتا ہے، اس سے رحم کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دلیری اور مردانگی کے بھرپور مظاہرے کر رہے تھے، لیکن کب تک کرتے؟ آخرکار چند مٹھی لوگ تھے دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ ایک کمینہ بدبخت آگے بڑھا اور نواز رسول کے سینہ پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک قلم کر کے نیزے کے نوک پر لے آیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دشمنوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آل رسول کے مقدس جسموں پہ گھوڑے بھی دوڑائے۔ خیموں کے اندر عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو چلا اٹھیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لاشوں پہ گھوڑوں کا دوڑنا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہ بے اختیار اپنے نانا کو پکارا، اے محمد، تجھ پر ایمان کے فرشتوں کا درود و سلام، یہ دیکھ حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں پیوست ہے، آلود ہے، تیری اولاد تہہ تیغ کر دی گئی، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ چیخ سن کر دوست دشمن سارے کے سارے رونے لگے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش اے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں جب لایا گیا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کا سر مبارک تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد فتح نصرت کے نشے میں ایسا چور تھا، مغرور تھا کہ اپنی چھری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک لبوں پہ رکھنے لگا۔ درباری کانپ اٹھے، جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ارقم تڑپ اٹھے، دربار میں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، ابن زیاد، خدا سے ڈر، تو ان لبوں پہ چھری مار رہا ہے جن لبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ دربار سے چلے گئے۔
میری عزیز بہنوں، یہ سارا واقعہ محض رونے اور رلانے، تڑپنے اور تڑپانے کے لیے اور سال میں ایک بار حضرت حسین کی یادگار منانے کے لیے نہیں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ یہ واقعہ ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے کس حد تک آگے جایا جا سکتا ہے۔ خود کو مٹا دیا جا سکتا ہے، لٹا دیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو لٹتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنی نسلوں کو تہ تیغ بچھا دیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کے علم کو جھکنے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن مقصد صرف جان بچانے کا ہی نہیں تھا، بلکہ اسلام کی قدروں کی حفاظت کا مقصد تھا، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے ملتا ہے۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی نظروں میں حضرت حسین نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کے نظر میں حضرت حسین نے سب کچھ پایا۔ اسی کا نام اصل میں اسلام ہے، اور یہی نواز رسول کا درس تھا کہ خاندان تہ تیغ ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، آزمائش و ابتلا کی آندھیاں چلتی ہے تو چلتی رہے، لیکن اسلام کے علم کو ہم جھکنے نہ دیں گے، اسلام کو زندگی رہتے دم تک مٹنے نہ دیں گے۔